بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس وقت سوان نیوز کا پروگرام سوان نامہ دیکھ رہے ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سوان نامہ پروگرام سوان نیوز کا اس کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ عوامی رابطوں کا پروگرام ہے۔ جس شخصیت کے ساتھ آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے، چونکہ وفاقی ضلع اسلام آباد سمیت پورے ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور وفاقی دیہی حلقہ N48 میں ہمارے یہ جو مہمان ہیں یہ کنٹیسٹ کرنے جا رہے امیدوار برائے N48 ہیں جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے۔ ان سے پوچھیں گے کہ ان میں ملک عبدالعزیز صاحب ان میں سیاست میں آنے کی کیا وجہ ہے اور یہ ان کا کیا مینیفیسٹو لے کے آئے ہیں اپنے علاقے کی خدمت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میرا نام ملک عبدالعزیز ہے اور میں جماعت اسلامی کا دیرینہ کارکن ہوں اور میری کئی ذمہ داریاں رہی ہیں جماعت میں، اور میں جماعت سے نیچے سے اوپر تک، جماعت کو پتہ ہے آپ کو نیچے سے لے کر کارکن سے اوپر تک جماعت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور میں اتنے عرصے سے، بہت عرصے سے جماعت سے منسلک ہوں۔ بلکہ اگر یہ کہوں آپ کو کہ میں 25 سال سے تو ڈائریکٹ دن رات میں کام کر رہا ہوں جماعت کے لیے۔ اس سے پہلے بھی میرا جماعت سے بہت تعلق تھا۔ تو میں اصل میں جماعت اسلامی کی سیاست جو ہے وہ صحیح سیاست ہے، وہ ریاست مدینہ والی سیاست ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلامی قانون نافذ ہو، جب کہ اسلامی دستور بنا ہوا ہے، لیکن اس کی بہت ساری شقیں معطل ہیں، ان پر یہ کام نہیں کرتے ہیں، ان کو یہ اٹھاتے نہیں ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں جماعت اسلامی والے، یہاں یہ کوئی نہیں ہے کہ کوئی کینڈیڈیٹ خود کہتا ہے کہ مجھے ٹکٹ دیا جائے اور وہ کوئی سیکورٹی جمع کرائے، یہ کرے، پھر ان میں سے وہ دیکھیں گے۔ جماعت اسلامی تو پورا سال ان کو چیک کرتی رہتی ہے۔ جماعت اسلامی کا باقاعدہ نیچے سے لے کر ہمارے زون ہوتے ہیں، ہمارے یہ جو یہاں N48 کے 2 زون ہیں، پورے اسلام آباد میں 6 زون ہیں، 2 زون جو ہیں اس حلقے کے ہیں، اور یہ جو جہاں بیٹھا ہوں میں اس وقت یہ زون 1 ہے اور دوسرا زون 2 ہے۔ تو اس میں نیچے سے میں یہاں جماعت کا ابھی نائب امیر ضلع بھی ہوں اسلام آباد ضلع کا، اور پہلے میں یہ جو میرا حلقہ ہے اس کا میں امیر زون بھی رہا ہوں۔ تو جماعت میں کام کرتا ہوں، جماعت سب کو دیکھتی ہے۔ جماعت خود کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کہتا ہے میں الیکشن نہیں لڑوں گا، یا میں یہ نہیں، لیکن اس کو میں یہ ذمہ داری نہیں لوں گا، لیکن جماعت اس کو کہتی کہ نہیں تم نے یہ ذمہ داری، اس کو جماعت جانتی ہے اور پھر وہ ذمہ داری دیتے ہیں تو پھر لینی پڑتی ہے، پھر ہم پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، پھر اس پر حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ اس کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے۔ اچھا ملک صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ جماعت کا جو ویژن ہے، جو مشن ہے، وہ گراس روٹ لیول سے لے کے اوپر تک اختیارات کی منتقلی بھی لوکل باڈی کے بھی اسی طرح ہوتی ہے، اور کسی بھی جمہوری ملک کے اندر اسی پیٹرن پہ آپ کی تعمیر و ترقی کا جو سفر ہوتا ہے وہ عوام تک ڈائریکٹلی پہنچتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ MNA شپ کے لیے آپ کینڈیڈیٹ بنے ہیں، اور پاکستان کی موجودہ صورتحال میں جیسا کہ اوورآل جو ہے وہ مذہبی جماعتوں کو اس طرح جو عددی جو آپ کی ہے انتخاب وہ کرتے ہیں، اوورآل نہیں دے سکتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو الیکشن جو آ رہا ہے ابھی آمدہ جو الیکشن ہوگا 2024 والا، اس میں جماعت کے جو امیدوار ہیں وہ آگے آ سکیں گے، انہیں موقع اویل ہو سکے گا؟ اچھا جی، بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنی جدوجہد کوشش جاری رکھتی ہے۔ الحمدللہ ہمارا نیچے گراس روٹس تک، نیچے جو لیول ہے نا، یو سی ہے، یو سی سے نیچے وارڈ ہیں، وارڈ تک ہماری جماعت کی جو ہے وہ ہم نے پوری اپنی تنظیم بنائی ہوئی ہے۔ وارڈ میں ہے، پھر یو سی میں ہے، پھر زون میں ہے، پھر ضلع میں ہے۔ الحمدللہ اس میں تقریباً 35-36 یوسیاں آتی ہیں اس حلقے میں، تو ہماری ہر یو سی میں اور ہر وہ جو ہے وارڈ، اس میں ہماری پوری تنظیم ہے، اور انشاءاللہ ہماری تنظیم کو جس طرح اب ہم نے کہہ دیا ہے، جس وقت جماعت کہہ دیتی ہے تو پھر وہ پوری کوشش کرتی ہے۔
تو انشاءاللہ جس وقت لوگ ووٹ ڈالیں گے تو پھر کوئی بھی اس کو یہ نہیں کر سکتا کہ اس کو آنے دینا ہے یا نہیں آنے دینا ہے. لیکن انشاءاللہ جماعت کو لوگ اس دفعہ جماعت کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ کے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی اس نے بھی 4 سال لگائے ہیں، 3.5 سال، اور اس وقت اس کے پی ٹی آئی کے بندے بھی کہہ رہے تھے کہ اب خان صاحب ہمارے سے ہٹ جائیں تو بہتر ہے. لیکن انہوں نے پھر بھی وہ کچھ کام کر رہے تھے، لیکن اچانک ان کو جس وقت وہ آگے 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت آئی جس میں 11 جماعتیں کٹھی ہو کر آئیں، تو لوگ کہتے شاید اب کچھ بہتری آئے گی، لیکن انہوں نے انتہا کر دی. اور اس میں جماعت اسلامی کسی اتحاد میں، حالانکہ جماعت نے پہلے کئی اتحادوں میں رہی ہے، لیکن اس دفعہ ہمارے امیر صاحب جو ہیں انہوں نے یہی کہا تھا، بلکہ شورا تک سارے فیصلے ہمارے اجتماعی فیصلے ہوتے ہیں کہ اب ہم کسی اتحاد میں شامل نہیں ہوں گے اور الگ سے الیکشن لڑیں گے، الگ سے اپنی شناخت جو ہے وہ اپنے پرچم اور اپنے نشان ترازو پر ہم الیکشن لڑیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ جماعت جو ہے وہ اس دفعہ لوگوں کی امیدوں کا مرکز ہے، لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور لوگ پٹ چکے ہیں اور لوگ ان سے نالاں ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جماعت کو لوگ ووٹ دیں گے اس دفعہ. اچھا ملک صاحب یہ بتائیے گا، چونکہ آپ لوکل ایریا سے بلانگ کرتے ہیں، لوئی بیر سے بلانگ کرتے ہیں، آپ مقامی بندے بھی ہیں اور یہاں کے آپ بالخصوص جماعت اسلامی کے ورکر بھی رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اپنے حلقہ کے اندر آپ کے ووٹرز ہیں ہمارے علاقے کے، آپ ان میں اور موجودہ صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے لیے ایکسیس ہے ہمارے حلقے میں؟ اچھا جی، یہ آپ نے جس طرح سوال کیا مجھ سے، الحمدللہ جماعت اسلامی نے کام کیے ہیں. میں خود بھی لوئی بیر سے متعلق، میرا گاؤں ہے، آبائی گاؤں ہے، جہاں ہم یہ سوسائٹیز ہیں، یہ ساری جگہ جو ہے لوئی بیر روان کی تھی یہ، اور یہی تو ہم لوگوں نے ایک گاؤں نے ساری زمینیں یہ بیچی تھیں. تو اسی طرح میں نے اپنے گاؤں میں بھی ٹیلی فون ایکسچینج لگوایا. وہ میں نے اپنی ذاتی کوششوں سے 1993 میں نے یہ کام کیا اور 95 میں وہ مکمل ہوا، اور میرے ساتھ چند ٹیم کے لوگ تھے. ایک ہم نے تنظیم بنائی ہوئی تھی جس کا مجھے انہوں نے پریزیڈنٹ بنایا ہوا تھا، اور اس میں ہم نے یہ کام کیے، روڈیں بنوائیں. بجلی لوئی بیر کی جو آئی تھی وہ میں نے لگوائی تھی، اور وہ بھی میری کوششوں سے بجلی اس لوئی بیر میں لگی تھی. بہت سارے کام میں نے لوئی بیر میں کرائے. اس کے علاوہ ہم نے جس طرح جماعت اسلامی کرتی ہے کام، ابھی جہاں آپ بیٹھیں یہ ادھر الفلاح قرآن انسٹیٹیوٹ ہے، یہ جماعت اسلامی کا ہے. ہم نے اس کو ایک صدقہ جاریہ ٹرسٹ کے اندر اس کو دیا ہوا ہے، وہی سارا اس کا نظام چلاتے ہیں. تو میں بھی اس کا سرپرست ہوں. تو یہ کام خواتین کے لیے ہم نے کام کر رہے ہیں. یہاں بڑی خواتین بھی آتی ہیں، چھوٹی بھی آتی ہیں الحمدللہ. تو ہماری وہ بہنیں یہاں کام کر رہی ہیں. اسی طرح یہاں قریب ہی آپ کے سی بی آر سوسائٹی ہے، جہاں ہم نے الخدمت راضی ہاسپٹل بنایا. ماشاءاللہ بہت بڑا ہاسپٹل ہے جس کا میں پیٹرن چیف بھی ہوں، اور وہاں وہ مینجنگ کمیٹی جو میں اس کو بھی اس کے ساتھ ہوں، میں اس کا ایک ڈائریکٹر ممبر ہوں. اور اسی طرح یہاں ایک آغوش کا ادارہ جو ادھر یہاں قریب ہی وہ آغوش سوسائٹی میں یتیم بچیوں کا، وہاں بھی وہ بھی میری سرپرستی میں چلتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے کام کر رہے ہیں. یہ ابھی سی بی آر کا جو ہاسپٹل ہے الخدمت راضی ہاسپٹل، اس میں اس وقت ہر روز یہاں کئی ہزار لوگ آ رہے ہیں، ہزاروں کے حساب ڈیلی، ہر روز جناب اتنے لوگ یہاں اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اچھا ملک صاحب، اس حوالے سے جیسے آپ نے اپنے جماعت کے حوالے سے بتایا، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی حوالے سے ہو یا سماجی حوالے سے ہو یا فلاح کے عوامی فلاحی کاموں کے حوالے سے ہو، اس میں جماعت اسلامی پیش رہتی ہے. موجودہ سیٹ اپ میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جس طرح آپ نے پہلے بتایا کہ لوئی بیر کے اندر ہمارا سوسائٹی ایریاز کافی آ گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ جیسے آپ کی مقامی شخصیت، آپ اپنے علاقے میں ایک تاثر رکھتے ہیں، اس حلقہ میں آپ کے مد مقابل جو آ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہوں گے، آپ کے نون لیگ بھی ہوں گے، آپ کے امیدوار پیپلز پارٹی والے بھی ہوں گے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جماعت اسلامی کے علاوہ
اپنی جماعت کے علاوہ اپنی برادری ازم کے حوالے سے بھی کوئی اپنی لائے عمل طے کیا ہوا ہے؟ اچھا جی، سب سے پہلے چلتا ہی برادری سے کام ہے. میری یہ برادری ہے، میرا یہ گاؤں ہے. الحمدللہ میں ان میں سے کافی، میرے سارے کوئی بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، اور میرے بھانجے بھتیجے سب رشتہ دار ہیں. ہم پوری ایک فیملی ہے بہت بڑی. تو میں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اور یقین ہے کہ میں وہاں سے بہت بڑی لیڈ سے یہاں سے انشاءاللہ میں ون کروں گا. اور سب نے مجھے کہا ہے، اور میں ایک بندے کے پاس گیا ہوں تو سب نے کہا کہ جی آپ کو آنے کی کیا ضرورت ہے، انشاءاللہ آپ بڑے ہیں ہمارے، اگر آپ ہیں تو ہمارے لیے کوئی پارٹی کی اہمیت نہیں رکھتی. ہم صرف آپ کو دیکھتے ہیں کہ ملک عبدالعزیز الیکشن لڑ رہا ہے MNA کا. ہمیں کسی جماعت سے، کوئی بھی جماعت ہے اس سے سرکار نہیں ہے. اگر ہم دوسری جماعت کے بھی ہیں لیکن آپ جو ہیں وہ پہلی ہماری جو ہے وہ ترجیح ہیں. آپ کو ہم انشاءاللہ ووٹ دیں گے. اچھا ملک صاحب، اس حوالے سے بتائیے گا چونکہ آپ حلقے کے اندر N48 سے آپ کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، سماجی کاموں کے حوالے سے یا جیسے اپنے برادری کے حوالے سے بتایا، بندہ اپنی ورکنگ آپ کی جو ہے وہ نمایاں نظر آ رہی ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ اگر کامیاب ہوتے ہیں الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے بعد، تو آپ نے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے میجر کون سے کام ہے جو آپ نے اس کو فوکس کیا ہوا ہے؟ ہمارا چونکہ N48 جو ہے کافی بڑا حلقہ ہے، اور یہ ادھر پورا فیز 7 جو ہے سوسائٹیز یہاں سے رواد DHA2 اور اسی طرح اس کے اندر تمام سوسائٹیز ہیں. اور سامنے کھنہ روڈ جو ہے اس کو کھنہ، آگے ترامڑی، آگے علی پور تک یہ علاقہ، بلکہ پیچھے چٹھا بختاور تک یہ سارا علاقہ بہت بڑا علاقہ ہے. اور ٹاؤن سارے ہیں، سب ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے اس مینیفیسٹو میں ہے، ہمارے ضلع کا بھی ہے، اور ہمارا 3 آئیں گے منشور. ایک تو لوکل منشور آئے گا انشاءاللہ، ایک ہم اس کا پورے اسلام آباد میں کیا کریں گے اور پورے ملک میں کیا کریں گے. تو انشاءاللہ یہ جو میرا حلقہ ہے، اس حلقے میں بہت ہی کام مطلب کہ نہیں ہوئے ہیں، ایریوں میں بہت کام ہے. اس کے دیکھیں کہ یہاں ہاسپیٹل کا مسئلہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت اسلام آباد کا کوئی ہاسپیٹل نہیں ہے سوائے ایک پمز کے. جو دوسری ہے وہ سروسز کا ہے، وہ تو صرف سروسز والوں کا پولی کلینک ہے. اور جو پمز ہے اس میں KPK پورا آتا ہے، آزاد کشمیر پورا آتا ہے، اور ضلع اسلام آباد بھی ہے. تو وہاں جو مریضوں کی حالت ہوتی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم نے پہلے بھی اس پر مہم بھی چلائی تھی کہ ہم ایک ہاسپیٹل اسی طرح کا بڑا ہاسپیٹل ہم ایک ترامڑی میں بنائیں گے، میرے حلقے میں، ایک روات میں بنائیں گے. یہ 2 ہاسپیٹل میرے حلقے میں آئیں گے، اور ایک ترنول میں آئے گا، وہ حلقہ 46 میں ہوگا، اور ایک بارکو میں ہم ہاسپیٹل. 4 ہاسپیٹل ہم انشاءاللہ اگر ہم اقتدار میں آ گئے تو یہ 4 ہاسپیٹل ہم بڑے ہاسپیٹل بنائیں گے تاکہ لوگوں کو صحت کے مسائل حل ہوں. اسی طرح ابھی دیکھیں غوری ٹاؤن ہے، غوری ٹاؤن پورا بن چکا ہے. غوری ٹاؤن کی بہت ہی خوبصورت وہ بنا ہے، لوگوں کے بڑے پیسے انویسٹ ہوئے ہیں، لیکن CDA میں چند مافیاز ہیں جو اب تک اس کو، غوری ٹاؤن کو اس کے حقوق نہیں دے رہے ہیں. ان کی گلیاں کچی ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ جی اللیگل ہے. اللیگل اگر کوئی چیز ہو تو اس کو شروع میں اللیگل کہنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ تیار ہوگا، ہر لوگوں کی وہاں انویسٹمنٹ ہو، اپنی جمع پونجی وہاں لگا چکے ہوں، تو پھر کہیں کہ یہ غیر قانونی. انشاءاللہ ہم ان کو حقوق دلائیں گے. اور آپ لترار روڈ کو پورے کو دیکھیں، وہاں جائیں گلیوں میں کچی گلیاں ہیں، وہاں بری حالت ہے ان کی، وہاں پانی کھڑا ہوتا ہے، سارا سیوریج کا پانی گلیوں میں ہے. میں جگہ جگہ گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے وہاں. اور اس کے علاوہ پانی کا بڑا مسئلہ ہے اس ایریے میں، سارے ایریے میں. پورا غوری ٹاؤن جو ہے وہ پانی کے لیے ترس رہا ہے، گرمیوں میں بہت مشکل ہو جاتے ہیں، ان کے بور بند ہو جاتے ہیں. اسی طرح پورا جو لترا روڈ ہے اس پر پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، گرمیوں میں بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. اور خاص کر لترا روڈ کو اگر دیکھیں آپ، پورا مین روڈ جو ہے وہ گندگی کا ڈھیر بنی ہوئی ہے. کوئی گندگی اٹھانے والا نہیں ہے، جگہ جگہ جناب گندگی اس سڑک کے اوپر ہی پڑی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ اگر ہمیں موقع دیا گیا تو ہم یہ سارے کام جو ہیں انشاءاللہ حل کروائیں گے، اور اس کو پرائرٹی میں حل کروائیں گے انشاءاللہ.
اچھا ملک صاحب، ایک سوال جس میں جماعت اسلامی کی بالخصوص جو وہ پریورٹی رہی ہے، اسی پہ ان کا ورکنگ رہا ہے کہ سودی نظام کو ڈیموکریسی سے آپ کیسے، اگر اقتدار میں آ جاتے ہیں تو کیسے الگ کریں گے، اس کے لیے کیا ورکنگ کریں گے؟ جیسے ہمارا 64 سے جو سپریم کورٹ میں جو آپ بلکہ پرسیو بھی کرے اس کیس کو پرسیو کر رہے ہیں، جو سودی نظام والا ہے، بینکاری والا، اس پہ آپ کیسے آگے ورکنگ کریں گے؟ اچھا جی، سودی نظام جو ہے یہ تو اسلام میں تو بالکل ناجائز ہے. یہ سودی نظام جو ہے یہ سب سے کبیرہ گناہ ہے. سودی نظام جو ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور یہ اس میں بہت کبیرہ گناہ ہے، اس میں بہت کبیرہ گناہ ہے. اور لیکن یہ جو ہمارا دستور تھا اس میں ہے کہ یہ سودی نظام ختم کریں گے، اور کرنا چاہیے تھا، لیکن آج تک جماعت اسلامی اس پر پوری طرح سے عرصے سے ورکنگ کر رہی ہے. بلکہ ہم تو اسلامی نظریاتی کونسل وہ جو تھے اس میں وہاں بھی گئے ہیں. ہم وہاں سے انہوں نے اب فیصلہ دیا اتنے عرصے کے بعد، 30 سال کے بعد، لیکن حکومت نے کہا تھا کہ ہم اب نہیں جائیں گے. لیکن پھر یہ پہلے بھی جس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو ہم نے یہ فیصلہ ہوا تھا تو انہوں نے جا کر سپریم کورٹ سے سٹے لے لیا تھا، اور انہوں نے ایک بینک کو بھیجا تھا، غالباً وہ ایک ابھی بینک تھا یا مطلب اس میں ایک بینک تھا جس میں انہوں نے جا کر وہاں سے سٹے لے لیا تھا. پھر چلتا رہا کام. اب پھر وہ جو ہے انہوں نے ایک بینک کو بھیج دیا ہے، نیشنل بینک کو بھیج دیا ہے اور یونائٹڈ بینک کو بھیج دیا ہے کہ آپ سٹے لے لیں اس پر، سود پر. یہ سود ختم ہونا چاہیے. ہمیں دیکھیں ہم اس ملک میں قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، غیر ملکی جو قرضے ہیں وہ بھی اس میں جکڑے ہیں، اس پر سود در سود لگ رہا ہے، کئی گنا سود لگ رہا ہے. انشاءاللہ جس وقت ہم آئیں گے تو ہم سب سے پہلے سودی نظام ختم کریں گے. اور کئی لوگ سود سے کس طریقے سے وہ مشکل میں پڑے ہوتے ہیں. سودی نظام ختم ہوگا تو یہ سارا یہ جو ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے، ہمیں یہ معیشت کی اس وقت ملک کی یہ حالت بنی ہوئی ہے، یہ صرف سودی نظام کی وجہ سے ہے. اگر سودی نظام ختم ہو جائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی رستے نکالے گا. ہم زکوٰۃ عشر کا نظام نافذ کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ اس ملک میں کسی اور طریقے سے بہتری لائیں، اور یہ ہوگا انشاءاللہ. سود کو آج ختم کر دیں آپ تو یہ کیا ہوگا، ہمیں سود تو ختم کر دیں. اب دیکھیں پوری دنیا میں سود بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، 4%، 5%، 2% ہے. یہاں جناب 22% سود ہے. کتنی بڑی زیادتی ہے اس ملک کے عوام کے ساتھ کی. ایک ایسا ملک، اسلامی ملک جو اسلام کے نام پر بنا ہے، اس کا دستور اسلامی ہے، اور سود وہ 22% دیتے ہیں. یہ زیادتی ہے. انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے. اچھا ملک صاحب، آخری سوال آپ سے کہ آپ اپنے حلقۂ عوام کو، چونکہ جماعت کی جو ووٹ ہوتا ہے کسی بھی الیکشن میں ہو، چاہے بلدیاتی ہو چاہے آپ کا جنرل الیکشن ہو، اس میں پیٹنٹ ووٹ ہے، وہ جماعت ہی کی کینڈیڈیٹ کو جون سا مرضی ہو اسی کو پڑتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو جماعت کے، آپ نے چونکہ ٹکٹ ہولڈر ہیں، آپ الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ اپنے حلقۂ عوام کو جو جماعت کے علاوہ ہیں انہیں کیا پیغام دیں گے سوان نیوز کے پلیٹ فارم سے؟ اچھا جی، میں تو سب سے اپنے حلقہ کے لوگوں کو، اپنے ضلع کے لوگوں کو، اپنے ملک کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے واسطے یہ آزمائے ہوئے لوگ جو آپ کو بار بار باریاں لگاتے ہیں، ایک آتا ہے پھر دوسرا آ جاتا ہے، پہلے یہ خود ہوتے ہیں پھر ان کے بیٹے آ جاتے ہیں، اور یہ اسی طرح باریاں جس وقت دوسری دفعہ آتے ہیں تو کہتے ہیں پھر صاف ستھرے ہو کر آ جاتے ہیں. پھر بعض بے شمار ایسے یہی لوگ ہیں جو ان میں سے 200-300 ایسے لوگ ہیں جو ہر حکومت میں ساتھ ہوتے ہیں. جس وقت حکومت ختم ہوتی ہے تو وہ چھلانگ لگا کر دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں. اور یہی ملک کی بدقسمتی ہے، یہی ملک کے لیے ناانصافی ہے. خدا کے لیے ان کو دیکھیں، ان کو پرکھیں، ان پر نظر رکھیں، ان غلط باتوں میں نہ آئیں. یہ کہتے ہیں کہ ابھی جو چلے گئے ہیں وہ ان کے بھائی ساری اس وزیر اعظم تھے، شہباز شریف اس کے وزیر اعظم تھے، 16 مہینے انہوں نے حکومت کی. اس کے ساتھ پیپل پارٹی بھی تھی، ساری JUI تھی، ساری پارٹیاں ساتھ تھیں، اور انہوں نے 16 مہینے میں ڈلیور نہیں کر سکے. انہوں نے سود کو انتہا پر مچا دیا. دیکھیں تیل کی قیمتیں کہاں چلی گئیں، ڈالر کہاں پہنچ گیا. لیکن اب یہ کہتے ہیں، اور ان کا بھائی جو ہیں بڑے بھائی وہ لندن میں بیٹھے ڈائریکٹ حکومت کر رہے تھے.
اصل حکومت وہ کر رہے تھے، ان کے پیچھے وہ تھے. ہر دوسرے دن وزیر اعظم صاحب انگلینڈ یاترا کے لیے چلے جاتے تھے ان کو پوچھنے کے لیے. اب یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی صاحب آ گئے ہیں تو نواز شریف کے آنے کے بعد یہ جو ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا؟ اور پھر بھی کون ہے اس وقت بھی؟ غلام اسحاق ان کا وہ اپنے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہی سارا کچھ ان کے آگے آگے چل رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو پھر وزیر خزانہ یہی ہوں گے جو پچھلا حال ہوا تھا، یہی حال ان کا پھر بھی ہوگا. اور ادھر ایک دیکھیں کہ وہ نوجوان پہلے زرداری صاحب تھے، پھر پہلے وہ بے نظیر صاحبہ تھیں، اور زرداری صاحب نے بھی 5 سال صدر رہے ہیں ملک کے، اور ان کی حکومت تھی اس وقت بھی. اور اب یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت نہیں ہو سکتا. اگر میں نے جیل میں رہا ہوں 12 سال، میں نے معیشت پڑھی ہے، تو اس معیشت کا اب اگر الیکشن آپ ہمیں جتوائیں گے، ہماری حکومت بنے گی تو ہم وہ بہت جلدی $100 ارب اکٹھے کر لیں گے. کیسے کر لیں گے؟ یہ لوگ بھولے. اب انشاءاللہ عوام آپ کو نہیں بھولے گی. آپ کے یہ جو آپ نے جو کچھ اس عوام کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، 76 سال سے دنیا کہاں پہنچ گئی ہے اور ہم کہاں نیچے اسی طرح گندگی ہیں. ابھی بھی ہماری گلیاں جو ہے وہاں گندا سیوریج کا پانی ہے. لوگ کیسے ہیں؟ بے روزگاری بہت زیادہ ہے اور غربت انتہا پر ہے. کیا یہ دیکھیں رات کو بعض بچے، غریب کے بچے، ایسے لوگ بھی ہیں جو گندگی کے ڈھیر سے اپنی خوراک ڈھونڈتے ہیں. یہ ملک ہے، اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے حلقے میں آپ کے لیے ہر وقت اویلیبل ہوں گا، آپ کے ساتھ ہوں گا. انشاءاللہ آپ جس وقت حکم کریں گے میرے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوں گے، اور میں آپ کے ہر کام کے لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے میں وہ کام انشاءاللہ کروا کر رہوں گا. جی شکریہ ملک صاحب. جی ناظرین، آپ نے ملک عبدالعزیز صاحب کی گفتگو سنی. ان کا یہی کہنا تھا کہ جیسے پاکستان کے اندر بالخصوص جنرل الیکشن میں ایک پارٹی آتی ہے، پھر دوسری آتی ہے، پھر آگے ان کی یہ سلسلہ نسل در نسل چل رہا ہے. اس روایات کو ختم کرنا ہوگا. جب اگر ہمیں تعمیر و ترقی والا پاکستان چاہیے ہوگا، یہ سودی نظام ہمیں ختم کرنا ہوگا. اس حوالے سے ملک صاحب کی جو گفتگو سی آپ نے سماعت فرمائی. اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت. انشاءاللہ عزیز نئی جگہ نئی شخصیت کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.